السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور غلام نبی یوسف زئی اور حسنات ملک صاحب. ناصر صاحب, یہ جو صدارتی ریفرنس ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے, تقریباً اب یہ اس کو میں خیال ہے کہ لاسٹ ویک آف مارچ کے اندر یہ شروع ہوا تھا اور اب یہ اپریل کا 18-19 ہو گئی ہے. اس میں 2 ہفتے درمیان میں وہ جو سارا کچھ ہوا, اسپیکر رولنگ والا معاملہ آ گیا, تو باقی ابھی کم از کم کافی دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو آج جو عدالت کا ماحول تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو آج جو زیادہ تر بحث جو فاروق اچنائک کے صاحب کے ساتھ ہوئی وہ تھی 2 جج صاحبان, جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن, اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جو ڈس لائلٹی ہے یہ دراصل بدنیتی ہے, اور بدنیتی جو ہے یا بددیانتی جو ہے, بدنیتی نہیں بددیانتی ہے, اور یہ بددیانتی جو ہے یہ اس سے متعلقہ ریلیونٹ آرٹیکل 62(1)(f) ہے. تو اس پر فاروق اچنائک جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے آپ کے خیال میں, کہ عدالت کو وہ اس سے باہر لے کے آئے کہ یہ تحایات نااہلی نہیں ہے؟ قیوم صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ججز ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہو رہے کہ یہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے نا, اس میں یہ آنیسٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے, مطلب ہی شوڈ بی سگیشیس, رائچیس, امین, آنیسٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفیکشن ہے یہ ڈس لائلٹی ٹو دی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جب آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈس لائلٹی کرتے ہیں تو یہ ڈس آنیسٹی میں آتی ہے. تو یہ خود بخود 62(1)(f) میں وہ فال کر رہی ہے. مطلب یہ جو ججز کی جو آپس میں وہ جو بحث یوں کہہ لیں, یا جو بھی فاروق اچنائک کے ساتھ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب کی جو ڈسکشن چل رہی تھی, بلکہ جسٹس منیب صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ڈس آنیسٹی کیا ہے, یا ڈسکوالیفیکیشن, یا یہ کیا ہے, یہ کینسر ہے. اس کو کینسر کے ساتھ وہ تشبیہ دی گئی ہے. اور تشبیہ کیوں, ہاں, تو اور تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر اس لیے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے سیلز وہ آپ کی باڈی سے انڈیپینڈنٹ ہو کے ملٹیپلائی ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیں, تو وہ کینسر ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی بھی اسی طرح کے, اگر ایک ممبر وہ اپنی فری برڈ کہہ کہ جی میں تو فری برڈ ہوں اور میں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں گا, اور پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس میں یا نو کانفیڈنس میں وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتا, تو پھر تو وہ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. نہیں, لیکن اس پہ فاروق اچنائک جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب لائلٹی اور سلیوری کے اندر فرق ہے, غلامی میں اور وفاداری کے اندر یہ فرق ہے. بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ لائلٹی تو کنگ کے ساتھ ہوتی ہے, بادشاہت میں ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی میں جو ڈیموکریسی میں جو ہے نا, یہ آپ اپنے ووٹر کے ساتھ لائلٹی شو کریں گے, آپ پارٹی ہیڈ کے ساتھ شو نہیں کریں گے, کیونکہ پارٹی ہیڈ تو بہت سارے ایسے ڈیسیجنس بھی لے رہا ہوگا یا لے گا, یا آپ کو ڈائریکشن دے گا جو آپ کے ضمیر کو شاید مطمئن نہ کر پائیں. بہت سارے ہوتے ہیں معاملات. اچھا, غلام نبی یوسف زئی صاحب, آپ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ میری جو وہ ہے, اگر آج کی ہیئرنگ پہ دیکھوں, آج بھی مجھے 2 اور 1 کی تقسیم نظر آتی ہے, کہ مطلب ابھی تک چیف جسٹس جو ہیں ان کا پتہ نہیں لگ رہا ہے, لیکن مظہر عالم میاں خیل صاحب اور جمال مندوخیل صاحب اور منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب, یہ اس میں تقسیم بٹا ہوا ہے, یعنی کہ یہ 2-1-2 کی تقسیم نظر آتی ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ؟ دیکھ, اس وقت جو صورتحال ہے, جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو بینچ کی طرف سے جو سوالات آ رہے ہیں, تو جو 2 ججز ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہ کسی حد تک اس معاملے کو 62(1)(f) کے ساتھ جا کے لنک کر رہے ہیں. تو وہ پھر جو کاؤنٹر جو اس کو پھر جو خاص طور جسٹس مندوخیل صاحب ہیں اس کو وہ کاؤنٹر کر رہا ہے, تو وہ میرے خیال میں جو کوئریز اٹھ رہے ہیں اس حد تک کہ کنکلوژن کیا ہوگا وہ تو جب کنکلوڈ ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن اگر ہم اس وقت کی جو بحث ہوئی ہے اس میں اگر اس کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز واضح ہے کہ شروع دن سے جو چیف جسٹس صاحب ہے اس نے ایک کویسچن اٹھایا ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ
یہ جو پارٹی کے جو ممبر ہے تو یہ جو لائلٹی ہے اگر یہ اس لائلٹی سے انحراف ہو تو یہ پھر ڈس ہانیسٹی میں انٹر ہو جاتا ہے، اور یہ ڈس ہانیسٹی کے لیے جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میں ایک پیرامیٹر موجود ہے، تو کیا اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ پھر وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو 63 اے ہے اس کو ہم الگ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم لنک کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کو ایز اے ہول وہ دیکھیں گے۔ پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 62 ہے، 63 ہے اور 63 ہے، یہ جو ہے نا یہ انٹر لنک ہے، تو اس کو ہم الگ الگ نہیں دیکھیں گے، اس کو ہم ایک سیدھ میں دیکھیں گے۔ تو جو چیز نظر آ رہی وہ یہی آ رہی ہے کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہے اور جسٹس منیب اختر صاحب ہے، وہ پارٹی کو جو ہے نا وہ اس کو رکھتے ہیں کہ سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اس میں اگر آپ پارٹی لائلٹی کو جو ہے نا وہ آپ اس سے انحراف کر لیتے ہیں نا تو آپ کا جو پورا پارلیمانی سسٹم ہے نا وہ ڈیٹوریٹ ہو جائے گا، ڈسٹرائی ہو جائے گا۔ ایسے ارکان یا ایسے سیاستدانوں کو سیاست کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج انہوں نے خاص طور آپ نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو پارلیمانی یہ منیب اختر صاحب نے، جسٹس منیب اختر، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس نے کہا کہاں پر یہ انڈیپینڈنس کا تو اس پہ فاروق نائب نے کہا کہ موجود ہے، ایون امریکہ UK میں جو ہے نا وہ ایک ارکان، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہے تو وہ ایک لمیٹڈ وہ ہے جو پارٹی ہے اس کو جو ہے نا اولیت حاصل ہے، اور پارلیمانی ڈیموکریسی تب پارلیمانی ڈیموکریسی اگر اس میں آپ پارٹی کو مقدم رکھیں گے اور آپ کا جو انڈیویجول سے ہے وہ جو ہے نا اس کی اہمیت نہیں رہے گی، پارٹی جو سے ہے اس کو اولیت رہے گی۔ تو ابھی تک جو بحث ہے وہ اسی میں جا رہی ہے، لیکن ایک چیز جو میں آج جو کنکلوڈنگ اس میں جو سلمان طالب الدین کے جو آرگومنٹس ہے بہت کنسائز اور بہت زبردست جو ہے نا انہوں نے بالکل طالب الدین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے آرگومنٹس کو بھی اگر میں ناصر صاحب بریف کر کے کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت اس کام میں نہ پڑے، عدالت کو ایک ایسے وقت میں سیاست میں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے 62(1)(f) تو پھر اس طرح 63(a)(1) جو ہے وہ 63(a) جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، تو لہٰذا عدالت ان کا ایک اور پوائنٹ بھی بڑا زبردست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلور کراسنگ میں پیسے استعمال ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی بندہ مجھے مکمل وہ میں نے آپ سے سیکھ لیا نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تو اگر وہ بندہ یہ سمجھتا ہے تو وہ آپ کو ریزائن کروانے کے لیے بھی تو پیسے خرچ کر سکتا ہے، دونوں کا افیکٹ ایک ہی ہے۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ ریزائن کے اوپر کروا لیں، 10 ووٹ آپ خرید لیں اور ان سے استعفیٰ کروا دیں تو ان کی بھی واہ واہ ہو جائے گی اور بڑا قابل عزت، اور آپ سب تالیاں بجا رہے ہوں گے، اس کے اوپر آنر کر رہے ہوں گے، تو اس طرح سے آپ ایک اور راستہ جو ہے وہ کھول دیں گے۔ تو حسنات صاحب، فاروق ایچ نائک کو اگر ہم دیکھیں تو ایک آج وہ اپنے اس نقطے کے اوپر، بلکہ میں تو کہوں گا وہ کبھی ڈیویٹ کر جاتے تھے، پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 63(a)(1) کے نیچے اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ بیلنس پیریڈ کے لیے ہوگی، اگر کسی کے 3 سال اسمبلی کے باقی ہیں تو وہ 3 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ لیکن پھر جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا تو وہ نہیں بتا پائے کہ کہاں سے پڑھا، اور پھر اس پہ جسٹس عمر بندیال نے بھی کہا ہاں آپ انٹینٹ آف دی پارلیمنٹ کی بات کریں تو ہم بھی کانسٹیٹیوشنل جو ہیں بنانے والے آئین ساز ان کی ہی انٹینٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا اشارہ 62(1)(f) کی طرف تھا۔ جی دیکھیں، نائک صاحب جو ہیں وہ یہی بتا رہے تھے کہ جی 63(a) میں جو ہے سمپل ڈی سیٹ ہے، وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے ضمنی الیکشن میں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اس ٹرم کے لیے نہیں، تو وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ فکرہ ان کا پکڑا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی کہ وہ کیونکہ کچھ لوگوں کا، کچھ وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ مے بی لائف ٹائم کی طرف تو نہ جائیں، لیکن وہ اس 5 سال یا وہ جو اسمبلی چل رہی ہو اس تک وہ کر دیں کہ جی وہ جو اگر کوئی ڈیفیکشن کرے گا تو وہ جو اسمبلی کنٹینیو کر رہی ہے اس میں کم از کم دوبارہ ری الیکٹ
نہیں ہو سکتا. ان کا یہ ہے. جہاں تک بات ہے جیسے منیب اختر کی, ان کے ویوز ہیں, بڑے اچھے ویوز ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینتھ ہونا چاہیے, اسٹرینتھ مزید مضبوط ہونا چاہیے, پارلیمانی سسٹم میں مضبوط ہونا چاہیے. لیکن جو آئین میں ایک بالکل پلین ریڈنگ ہے, میری بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, پارٹیز کو اسٹرینتھ ہونا چاہیے, لیکن ججز جو ہیں وہ آئین سے ہٹ کے تو نہیں جا سکتے نا قیوم صاحب. آئین میں بڑا واضح ہے کہ سمپل ڈی سیٹ ہونا ہے, دوبارہ الیکشن ہونا ہے. تو اب جیسے منیب اختر صاحب, وہ اپنا ان کی جو سوچ ہے, وہ میں ان کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا, وہ بالکل پارلیمانی سسٹم کو بہتر کرنے کی ہے کہ جی سیاسی پارٹیوں کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن جو ہے وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے. وہاں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ سیز ٹو بی, یعنی وہ ایک ممبر وہ ادھر چلے گا اور دوبارہ الیکشن لڑ سکے. اب ریڈ ان کر کے اور پورے کانسٹیٹیوشن میں آپ ملا کے اوتھ کے ساتھ چیزوں کو, جس طرح 62(1)(f) کی ججمنٹ ہے, وہ بھی میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ چیف جسٹس بندیال صاحب نے زیادہ ریڈ ان کر دی تھی. وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو جسٹیفائی کی تھی انہوں نے, وہاں بھی وہ غلط تھی ججمنٹ. اگر اس 63A میں بھی وہ ریڈ ان کر کے مختلف اور پروویژن کو ڈال کے اور یہاں بھی لائف ٹائم کریں یا 5 سال کریں, وہ بھی زیادہ ہے. ججز میرا خیال ہے اتنا زیادہ بھی ریڈ ان جہاں کرنا ہوتا ہے, وہ ورکر کے وہ جو معاملہ تھا جو نکالے گئے تھے یہاں جو پیپلز پارٹی کے دور سے, وہاں آپ نے 100 موٹر لے کے جو ہے وہ ان کو نکالا, کیونکہ جی ہم اتنا ریڈ نہیں کر سکتے, وہ جیسے سید منصور علی شاہ. تو یہاں میرا خیال ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہم نے دیکھی ہے 10-15 سال میں, وہ جہاں سیاستدانوں کا معاملہ آتا ہے وہاں ریڈ ان کر کے بھی نا ایسے لاز بنائے جاتے ہیں کہ ان کو سخت کڑا مطلب سخت. تو یہ میچیورٹی, وہ آج ویسے جو سلمان طلب الدین صاحب نے بات کی, وہ یہ ہے کہ 63A کی جو انسرشن ہے آئین میں, یہ اٹ سیلف میچیورٹی ہے کہ جی وہ جو ہے دوبارہ, اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہیں گے. یہاں ججز آپ کو پتہ ہے کہ یوم صاحب PCO کے تحت عہد لے لیتے ہیں, نائک فارمولہ کے تحت عہد لیتے ہیں. اگر وہ بھی تو برے ہیں نا, وہ کینسر سے زیادہ ایک جج کا عہد لینا ہے کسی چیز پہ, مطلب آئین سے ہٹ کے. تو ڈیفیکشن وہاں بھی کوئی ایسی پینل کانسیکوینس نہیں تھا, لیکن لوگوں نے برا مانا کہ جی یہ غلط کیا. اب یا تو کہیں کہ PCO کے ججز کے جو ہے ان کی پینشنیں بھی بند کر دیں, سارے جتنے PCO جج تھے ان کی پینشنیں بند کریں, جی یہ انہوں نے غلط کیا. وہاں نہیں ہے. تو سیاستدانوں کے لیے کڑے امتحان اور کڑے جو قوانین ریڈ ان کر کے کرنا میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں. تو مطلب ہے کہ زیادہ طور جو ناصر صاحب ہم دیکھیں, چیف جسٹس بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک پریپوزیشن دیکھتے ہیں. لیکن فاروق ایچ نائک نے ان سے کہا کہ جی یہ جو اب آپ نے کہا نا جس طرح کہ ریڈ ان کرنا تھا, یا یہ ریڈ ان کرنا ہے, آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. مطلب مصطفیٰ رمتے والی بات ہی کی کہ اگر آپ نے اس کو ریڈ ان کیا تو ایسا ہوگا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. اچھا, آزاد ارکان اور سیاسی جماعت کے رکن کے درمیان میں جب بات ہو رہی تھی تو فاروق ایچ نائک نے یہ کہا کہ جناب آپ گدھا اور گھوڑا جو ہے اس کو ایک ساتھ نہ ملائیں. تو اس پر اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ جناب گدھا کون ہے اور گھوڑا کون ہے. تو یہ آج کافی لائٹر وے کے اندر عدالت کا ماحول تھا. کوئی بیچ پارٹی تھی؟ نہیں, بیچ پارٹی تو نہیں تھی. کہنے کا مطلب ہے دیکھیں آرگومنٹس ہو رہے تھے اور اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں بار بار, لیکن فاروق ایچ نائک صاحب ایک ہی جگہ پہ اسٹک کر رہے تھے اور وہ وہی کہتے کہ آئین جو ہے نا آرٹیکل 63A وہ صرف 2 باتیں کر رہا ہے, اس سے آگے نہیں جا رہا, تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے جاننے کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ آپ کی سیٹ خالی ہو جائے گی اور آپ ممبر نہیں رہیں گے, سیز ٹو بیکم اے ممبر نہیں رہیں گے, بس اینڈ فل سٹاپ ہے. اس کو آپ جانے دیں اپنے الیکٹوریٹ کے پاس. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے, میں نے ڈس لائلٹی کی ہے, میں نے ڈس آنیسٹی کی ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا, انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ لیجسلیٹرز نے یہ ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرس اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے آپ کو کبھی بھی یہاں نہیں دی ہے پاور. اور آپ کسی ججمنٹ کے ذریعے کسی بندے کو ڈسکوالیفائی وہ بھی فار لائف نہیں کر سکتے. اور جو حسنان صاحب نے بات کی نا کہ وہ PCO میں لے لیتے ہیں, تو ججز یہی اس کا گراؤنڈ لیتے ہیں نا کہ اگر ہم نہ لیتے تو وہ جگہ ویکیوم ہوتی, کوئی اور فل کرتا. تو یہ اس طرح کی ایگزیجنسیز جو ہے نا پولیٹیشینس کے پاس بھی ہوتی ہیں. فاروق نائک فارمولہ کے تحت ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان جو ہیں وہ حلف لے لیں, ان میں سے آج ایک چیف جسٹس بھی ہوتا. مطلب ریڈ ان کے حوالے سے آج جو ریمارکس آئے اس کے
62 ونیب کا جسٹس اعجاز الحسن وہ کہہ رہے تھے کہ 62 ونیب میں بھی جو ہے نا، لیکن ہم نے تشریح کی اور ہم نے لائف جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن کر دی. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں تو اس وقت جو ہے نا وہ کورٹ کے کنسیڈریشن میں ہے کہ ہم 63A کی جو ہے نا جو انٹرپریٹیشن ہے تو وہ اگر کرتے ہیں تو کس حد تک کرتے ہیں. تو پھر اگر وہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن جو کہ نائک صاحب کا اور جو سلمان طالب الدین کے جو دلائل اور کل جو پرسوں جو رمدے صاحب کے جو ان کا تو یہی تھا کہ 63(1)(a) جو ہے نا یہ خود سے ایک مکمل آرٹیکل ہے، اس میں پورا جو ہے نا وہ میکینزم جو ہے نا ہر چیز وہ کلیئر ہے، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ کرتے تو پھر کیا وہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ہے ہی نہیں، ڈیسیٹ ہونا ہے. تو یہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ڈالتے ہیں تو پھر ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے نا ایکسٹینٹ کتنی ہوگی، اس کو وہ پھر کیا یہ تاحیات کریں گے، 5 سال کریں گے، 1 ٹرم کریں گے، کیا کریں گے. اچھا اس میں ایک تو جب جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی جماعتیں یہ 98 سے جو ہے 63A ہے، اور اس کے بعد سے ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ڈیفیکشن کا ہو سکے. تو ایک تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹھیک ہے لوگوں نے نو کانفیڈنس فرسٹریٹ کی اور پھر معاف کر دیا اپنے ارکان کو. تو وہ کہتے کہ یہ اتنا پارٹی ہیڈز کے درمیان لچکدار رویہ کیوں ہوتا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے آ جاتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کہ لچک سیاست میں جو ہے وہ بات کی تھی، فاروق نائک نے کہا کہ ہاں اگر لچک ریجڈ ہو گیا تو نارکی پھیلے گی. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا سارے جو ہے ریزائن کر دو، جو جتنی آپ ریجڈ، وہ تو کہتے ہیں یا الیکشن ہو یا مارشل لا لگ جائے، سیدھا واضح ان کا پیغام ہے تھا آخری دن جب. تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ آئی، اور اپریشیٹ کریں سپریم کورٹ کو اس معاملے میں جو رات کو یہ مقبول جان صاحب ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی رات کو کیوں عدالتیں نہ لگیں. دوسرے لوگوں کی انٹینشن کیا تھی کہ ملک میں جی الیکشن نہیں ہے، اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جی مارشل لا لگ جائے. ان کے لیے مارشل لا کوئی چیز. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے میں، اس کیس میں بھی جو ایک ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے. خواہشیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی ہو سکتی ہے سسٹم. اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صدارتی نظام ہو، ایک جج ہے وہ کیا ایک اپنی ججمنٹ سے صدارتی نظام نافذ کر دے. اس کو پورے سسٹم میں کانسٹیٹیوشن میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے پارلیمانی فارم آف سسٹم ایک کمپوننٹ ہے، بیسک فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، لیکن اس کو اس طرح بھی اسٹریچ نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ 62(1)(f) کے ساتھ ملا کے لائف ٹائم کریں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بندیال صاحب نے کہا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کنڈون کر سکتا ہے، اگر وہ نہ بھیجے ڈکلیریشن تو آپ کے کچھ پارٹی ہیڈ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے بے شک عدالت ڈکلیئر کر دے 62(1)(f) میں اگر پارٹی ہیڈ. پوائنٹ دیکھیں اور بڑا جو آج سامنے آئی بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں یہ لکھا ہے ڈکلیریشن بائی دی کورٹ. جسٹس منتخیل صاحب کی جو آبزرویشن تھی، اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو فاروق نائک صاحب کا کہنا تھا کہ جو ڈکلیریشن آف کورٹ جو ہے اہمی تو نہیں ہے نا، اس میں ٹرائل ہے، اس میں ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے. ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بغیر آپ اس میں تو صرف دیکھنے ہیں کہ ہاں اس نے برخلاف ووٹ دیا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی سیٹ اس کے ویکنٹ کر دینی. کمیشن کورٹ آف لا ہے ہی نہیں، پہلے ججمنٹ پھر کیا نہیں. اچھا ابھی اس کا طے ہونا باقی ہے کیونکہ فیصل واؤڈر صاحب کا کیس پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کہہ دیا سبجیکٹ اس میں بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ پارٹی ہیڈ نے کہا کہ جی اس ممبر نے مجھے ووٹ نہیں دیا، ڈسکوالیفائڈ. الیکشن کمیشن نے صرف یہ پروسیجرز دیکھنی ہے کہ اس نے ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا، بس انحراف کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس کی پھر سپریم کورٹ میں. آج چیف جسٹس نے بھی یہی کہا نا آخر میں کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر سپریم کورٹ کے لیے پاک کے پاس ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے. اگر ہم ڈائریکشن دے دیں اس میں ریفرنس میں، اگر ہم ڈائریکشن دے دیں تو ہمارے جو ایڈجوڈیکیشن میں جو ہے جو پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے لیے کیا رہ گیا، پھر اپیلیٹ اس میں جورسڈکشن میں ہمارے لیے کیا رہ گیا، کیا تو انہوں نے یہ سلمان طالب الدین نے بہت ویلڈ جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس پر پھر جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ پھر ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے کہ اگر ہم ڈائریکشن دیں. اس لیے سلمان طالب الدین کہ آپ آنسر جو ہے نا اس کو واپس وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو عدالت کو ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کی ٹائمنگ خطرناک ہے. مختوم علی خان صاحب کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا، اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ پھر کیا رہ جائے گا آپ کے پاس، تو لہٰذا اور اگر کوئی استعفیٰ لے لے
اور پیسے دے کے تو آپ وہ بڑا آنریبل ہو جائے گا. تو مطلب کھچڑی تو ہے, جہاں ایک طرف یہ لگتا ہے وہاں دوسری طرف دوسرے بھی ٹھیک لگتے ہیں. تو لیکن سیاست الٹیمیٹلی لگتا ہے یہ کہ الٹیمیٹلی وتھ سرٹن آبزرویشن جو ہے نا یہ ریفرنس واپس جائے گا, کیونکہ اگر اس میں سپریم کورٹ ان چیزوں میں پھر ایک اب اس میں اس آرٹیکل 95 ریڈنڈنٹ ہو جائے 68 63. میرا خیال رضا ربانی صاحب کل جب آرگومنٹ دیں گے تو بتائیں گے کہ 12 سے 14 آرٹیکلز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ اس انٹرپریٹیشن سے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ حسان صاحب, علی ظفر صاحب آج جو ہے ان سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کیوں پوچھا کہ بابر اعوان صاحب کہاں غائب ہیں, وہ کیا سنجیدہ بھی ہیں کہ وہ دلائل دینے میں, کیا وہ آرگو کریں گے؟ لیکن وہ آپ نے سوال تو اسے اسناد سے کیا, لیکن میں اس کا جواب چھوڑا سا یہ دے دوں کہ بابر اعوان صاحب نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ میں کل آرگو کروں گا اور بڑی مطلب بہت سی چیزیں بتاؤں گا, اور اس کے بعد سے وہ آئے ہی نہیں ہیں, کورٹ ہی میں نہیں آئے. پارٹی میں اندر جو ہے نا کہ اس طرح کے پہلے جذباتی پن, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل ہیں وہ, جی وہ ہیں, لیکن عمران خان یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ جذبات میں پہلے تو بہت زیادہ باتیں کہہ جاتے ہیں. پہلے دن تو یہ بھی اپیل ہے کہ فل کورٹ سنیں, آپ لوگوں نے تو مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر لیا, پریجوڈس ہو گئے ہیں, یہ ہے پورا فل کورٹ. پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یار یہ کیا ہم نے زیادہ ہی کر دیا. تو پھر علی ظفر صاحب واحد ایک وکیل ہیں پی ٹی آئی میں جو کول تھوڑا انہیں سمجھ جائے کہ کنسیکوینس کو ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوں گے, تو انہوں نے وہ گیو اپ کروا دی وہ اپلیکیشن, وہ جو اپلیکیشن کی. اس کے ساتھ جو بابر اعوان صاحب نے جو اور بھی باتیں کی, میرا خیال ہے علی ظفر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بابر اعوان صاحب آرگو کریں گے تو اس سے مسئلہ ہوگا. اچھا تو مطلب یہ لگ رہا ہے کہ اندر کی پارٹی کی رفٹ بھی ہے اور آپس میں شخصیات کی رفٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی لگتا ہے کلیئر لگ رہا ہے کہ بابر صاحب کا 2 دن آنا یقیناً کوئی وجہ ہے کہ نہیں آئے. بھی کیا انہوں نے, اٹارنی جنرل صاحب اتنا جنہوں نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو فیور کی 2 سال میں یہ کہ جس مقصد کے لیے ریفرنس لایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا اس ریفرنس کی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے, تو عدم اعتماد بھی ہو گیا, ڈیفیکشن بھی نہیں ہوئی, تو لہٰذا وہ سارا جو ہے نا یہ ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب اپنی ذات تک تھے, ان کو پنجاب سے بھی کوئی نہیں ہے کہ پنجاب سے بھی جو ہو جائے وہ یہاں بڑی انہوں نے سمارٹ موو کی. اپوزیشن جو اب حکومت ہے انہوں نے ڈیفیکشن کرائی ہی نہیں اور اپنے نمبر پورے کر لی. پنجاب میں میرا خیال ہے نون لیگ نے اتنا توجہ نہیں دی, وہاں انہوں نے 197 لوگ 186 چاہیے تھے, 10 لوگ وہ بچا سکتے تھے ڈیفیکشن نہ کراتے, علیم خان یا اور لوگوں کو. میرا خیال ہے وہاں یا تو ایسا تھا کہ جی اگر ہم کچھ لوگوں کو بچائیں دوسروں کو لے جائیں تو یہ مسئلہ بن جائے. آج بھی منیب اختر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس ڈیفیکشن کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ پارلیمنی پارٹی کی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے, کیا ایسی کوئی پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کی پارلیمنی پارٹی نے ڈائریکشن دی ہے؟ نہیں پتا, عمران خان صاحب نے کی, پارٹی ہیڈ نہیں. اوہو, پارٹی ہیڈ نہیں ہے, پارلیمنی پارٹی نے ڈائریکشن دینی ہے. کون ہے پارلیمنی ہیڈ وہاں؟ جو بھی ہوگا وہ پارلیمنی ہیڈ بزدار صاحب تھے یا ڈائریکشن پارلیمنی پارٹی نے دینی ہے نا, تو یہاں پارٹی ہیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہیں پتا, تو لہٰذا ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کہ آیا ڈیفیکشن ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اگر ان اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی تھی, انہوں نے پہلے ڈیفیکٹڈ لوگ جو ہیں, جو پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک تھا اس کے ووٹ کروائے, پھر اپنے ووٹ ڈلوائے, الائز کے ووٹ ڈلوائے, اور پھر آخر میں ایک ڈیفیکٹر کا ووٹ جو ہے وہ ڈلوایا. تو وہاں پہ بھی قیوم صاحب ایک چیز جو بڑی, یہ جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں, صدر پاکستان, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, گورنر, یہ جس طرح آئین کو ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں, مطلب اب دیکھیں کہ ایک اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے اور وائلیٹ کر رہے ہیں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اوتھ کی وائلیشن ہو رہی ہے نا. اوتھ میں یہ ہے کہ آپ پارٹی سے زیادہ آپ لائل ہوں گے اپنی اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو جو صدر پاکستان مذاق یار دیکھیں, ایک فاروق لغاری نے جب آئین کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی تو آپ لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے فاروق لغاری کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا. نہیں, وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی حکومت کو فارغ کر دیں. یہ بچانا یہ ہے کہ حکومت اب یہ نہیں, تو وہ آئین سے وفاداری کی تھی. بات یہ ہے کہ وہ غلط کیا, 58(2)B کا استعمال کرنا پڑا انہیں بینظیر کی حکومت برطرف کرنے کی چارجز انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ تھے. تو کیا کیا پھر وہ اس کے بعد الیکشن ہو گیا, تو پھر سیاست میں نہیں. لیکن یہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بہت, میں ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں صحیح سمجھ رہا ہوں.
प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे खाली होगा, रिजिग्नेशन से या इम्पीचमेंट से? इम्पीचमेंट के लिए दोनों सूरतों में होगा। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है अभी, नहीं है। क्योंकि नेशनल असेंबली एंड सेनेट के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाए, ज़हनी बीमार हो जाए, जिस्मानी बीमार हो जाए, तो ये मतलब उसका एक प्रोसेस है ना, वो इम्पीचमेंट का है, लेकिन कहने का मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं बन रही ना। तो इसका मतलब है कि सदर को वैसे भी इम्यूनिटी भी हासिल है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई लिटिगेशन भी नहीं हो सकती कि कोई ऐसी दरखास्त है को वारंटो डल जाए, वो भी नहीं हो सकती, क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं हो सकती। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि अगर वो जहनी तौर पे, तो जहनी तौर पे फिर पार्टी का कसूर है ना कि उन्होंने प्रेसिडेंट क्यों बनाया जो इस लाइन की तरफ जा रहा था। मतलब आपकी सेहत का तो पता होना चाहिए ना, सदर तो बहुत बड़ा पोस्ट है। वो एक कल बता रहे थे हमारे एक बहुत अच्छे जो है वो दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे कानूनदान भी हैं, वो बता रहे थे कि सदर आरिफ अलवी के हवाले से कि वो तो इतनी देर में दांत साफ नहीं करते हैं जितनी देर में उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी। तो मैं आपको देखिए, जो ट्रेडिशन है जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी में जो है ना, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं वो हारमोनी के लिए होते हैं, उन चीज़ों को जो है ना सिस्टम को हारमोनाइज करना होता है, जो जिसमें प्रेसिडेंट का जो ओहदा है और स्पीकर का जो ओहदा है, ये अगर जो है ना जानिबदारी पर उतर आए या ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उससे जो है ना ये वायलेट करे, तो फिर आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो डीरेल होता है। और पाकिस्तान में इस वक्त नहीं तो क्या करें इस वक्त, अगर देखें ना, बात ये है कि यहाँ पे आप कर भी कुछ नहीं सकते। सदर साहब छुट्टी पे चले जा रहे हैं, नहीं हल्फ ले रहे हैं, वो गवर्नर को उस पे छुट्टी पे भेज दिया, नहीं हल्फ ले रहे हैं, तो आपने कहाँ सिस्टम चल रहा है नासिर साहब? देखिए आप एक पूरा पंजाब के अंदर 17 दिन से वजीर आला नहीं है यार। पंजाब को हम नहीं, तो पंजाब पाकिस्तान नहीं है? पंजाब पाकिस्तान है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम खुशकिस्मती से जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके जो है ना सेंटर में जो है ना वो जो हालात पंजाब ब्रेकडाउन से बचाया, जो इस मुल्क को बचाया, जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, ये वफाक में जो है ना इस वक्त यही होता अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करते कि कुछ और कोई आ जाए। तो बिल्कुल, और कोशिश भी शायद यही थी। चलें, बहुत जो डिटेल जजमेंट है, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा क्लियर, मैं आपको बात नहीं ऐसे ये जिस तरीके से आइन की वायलेशन की गई, सबवर्जन की गई, मेरा ख्याल है कि स्पीकर का जो रोल है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। और ठीक हो गया। नासिर साहब बात करो। बस आखिरी बात कि प्रेसिडेंट किसी का पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, जब वो बन जाता है प्रेसिडेंट तो फिर ही इज द सिंबल ऑफ फेडरल। ये सारी बातें लोगों को पता है, नहीं सबको नवी गल दसो, नहीं पता ना लोगों को। अगर पता होता तो फिर ये इस तरह की हरकतें होती। मैं एक चीज़ ऐड करके, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसके लिए जो है ना उनको इम्पीच करना बहुत आसान है और वो लीगल ग्राउंड्स पर है। उसकी वजह है कि जो जस्टिस काजी फैसला का और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया। प्रेसिडेंट का काम यही होता है कि अगर एक चीज देखे वो जो लेकिन वो भी फिर भी जो है ना वो उसमें ये डेजोल्यूशन के ऊपर, काजी फैसला के रेफरेंस के ऊपर, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला, तो ये सारा कुछ मिलाने के बावजूद भी इन ग्राउंड्स के ऊपर इम्पीच ही हो सकता है ना सदर, और इम्पीचमेंट के लिए आपके पास तादाद नहीं है, तो फिर उन पर तो बस ये कि वेट करे, जो वेकेंट सीट्स है उस पर इलेक्शन होने दे। वो बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वैसे आज की, नासिर साहब, आज की जो हेयरिंग हुई है ना, उसके बाद मेरी जो फीलिंग है, मेरी फीलिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि वो ये रेफरेंस, सदारती रेफरेंस वापस भिजवा देगी। इतना लंबा क्या है, क्योंकि लेक्चर और ये वो फिर वापस नहीं होगा। 3 जजेस जो हैं वो कैंसर पे, वो कह रहे हैं कि डिफेक्शन एक बहुत बड़ा कैंसर है। चलें, आप ठीक कह रहे हैं, डिफेक्शन के ऊपर बहुत लंबी कहानी आएगी, अबोर किया जाएगा। एक्चुअली इस वक्त जो है ना ये एकेडमिक बहस हो रही है ये, और छोड़ दें वो, मैंने तो कह दिया कि विद सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो है ना ये वापस जाना चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, आज कहते हैं ना कि मिठाई बांटने का दिन है कि नासिर इकबाल साहब हमारे साथ सहमत करके शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी। चलाने के